شیر خدا داماد مصطفیٰ حیدر کرار سرور کونین کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار، فاتح خیبر، علم و حکمت میں برتر، بہادری اور شجاعت میں سب سے اعلیٰ، کعبے میں پیدا ہونے والے، نور مصطفیٰ کو دیکھ کر آنکھیں کھولنے والے، احمد مجتبیٰ کے آنگن میں پرورش پانے والے، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، دنیا میں جنت کی بشارت پانے والے، مسجد میں قاتلانہ حملے سہنے والے، امت مسلمہ کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ملعون ابن ملجم آپ کے جسم مبارک پر اس وقت زہر آلود خنجر سے حملہ کر رہا ہے، وار کر رہا ہے کہ جب آپ نماز فجر ادا کر رہے ہیں۔ انصاف کا معیار دیکھیے، بدن زخموں سے چور ہے، لیکن حملہ کرنے والے ابن ملجم کے بارے میں ہدایات فرما رہے ہیں کہ اگر میں اس ضرب سے مر جاؤں تو ایک ضرب کے بدلے ایک ہی ضرب لگانا، ہاتھ پاؤں نہ کاٹنا اس کے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس پر اتنے ہی وار کرنا جتنے اس نے مجھ پر وار کیے ہیں۔ ایک واقعہ سنیے، ہجرت کی رات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی طرف کوچ کر رہے ہیں، جانتے ہیں کہ کفار نعوذ باللہ قتل کی سازش تیار کر چکے ہیں۔ ایسے میں آپ کی نگاہ انتخاب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر جا ٹھہرتی ہے۔ آپ کی ہدایت پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بستر پر سو جاتے ہیں۔ آپ کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ علی میری طرف سے اس مرتبے پر ہیں کہ جس مرتبے پر حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی طرف سے تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک اور واقعہ سنیے، جنگ کا میدان ہے، دشمن زد پر ہے، تلوار مولا علی کے ہاتھ میں ہے، ایک ہی وار سے کام تمام ہو سکتا ہے، بس پھر وہ ہوتا ہے جو تاریخ کے اوراق میں سنہرے حرفوں سے لکھا جاتا ہے۔ کافر پہلوان آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو جلال آتا ہے، لیکن وہ فوری طور پر اپنی تلوار پھینک دیتے ہیں، پہلوان سے کنارہ کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کافر حیران ہو جاتا ہے، سبب پوچھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری تلوار صرف اللہ رب ذوالجلال کے لیے اٹھتی ہے، میں اللہ رب ذوالجلال کا غلام ہوں، اپنے نفس کا نہیں ہوں۔ جس وقت تو نے مجھ پر تھوکا میرا غصہ شامل حال ہو گیا، اب اگر میں تجھے قتل کرتا ہوں تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ تھا علی کا انصاف۔ ایک اور واقعہ دیکھ لیجئے، حضرت علی خلیفہ وقت ہیں، یہودی کے خلاف زرا کا دعویٰ لے کر عدالت پہنچتے ہیں، قاضی دونوں جانب کے فریقین کا بیان سنتے ہیں، لیکن یہ کہہ کر امام حسن کی شہادت کو مسترد کر دیا جاتا ہے کہ بیٹے کی شہادت والد کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی۔ دعویٰ خارج ہو جاتا ہے، فیصلہ یہودی کے حق میں آ جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی بنا ایک لفظ کہے اس فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ دیکھ کر یہودی حیران رہ جاتا ہے، فوری طور پر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ آج ہم خود کو علی والا کہتے ہیں، لیکن بدلہ لینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو مولا علی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔